پام آئل ہم ملیشیا سے لیتے ہیں, پام آئل ہم باہر سے لیتے ہیں, بالکل لیتے ہیں, جس کا گھی بنتا ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے, امپورٹ بل ہمارا سویل کر جاتا ہے, جی بالکل کرتا ہے, ٹریلینز آف ڈالرز, بالکل ہوتا ہے. اچھا اس کی بات, اور اس کے لیے ہمیں جو آلٹرنیٹ سبسٹیٹیوشن پہ جانا پڑے گا, ہمارے پاس جو پام آئل کے لیے ہمیں سویا بین, ہمیں سرسوں, جو سرسوں ہیں ہم اگا سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا تھا زیتون کے حوالے سے بھی, وہ زیتون, وہ عمران خان صاحب نے تو 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکری زیتون کے درخت, اور انہوں نے بلین سونامی ٹری, اور انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں, انہوں نے پورا نیا پاکستان 90 دن میں دینا تھا, 100 دن میں سب کچھ بدل کے رکھ دینا تھا. عمران بڑا حوالہ دیا, عمران خان کا نام آتے ہی آپ سب لوگوں کے چہرے پہ ایسا غصہ آتا ہے, آپ کو یاد کیا عمران خان کا چھیڑ ہے نون لیگ کی, وہ یہ سارا کچھ دے کے آپ کو چلے گئے ہیں, پورا پاکستان نیا بنا کے دے گئے ہیں, لہٰذا کچھ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. لہٰذا آپ نے جس عمران خان کا حوالہ دیا وہ یہ سارا کچھ کر جاتے تو آج یہ کچھ ہمیں نہ کرنا پڑتا, 2 سال سے آسانی ہوتی. 2 سال سے اندر, 2 سال سے وہ, اور 2 سال سے زیادہ ہو گئے, انفیکٹ 2 سال سے دیکھ لیں پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج 1,25,000 سے تجاوز کر گیا. آج بھی آپ لوگوں کے حواس پہ عمران خان سوار ہے نہیں ہے, ہمارے حواس آپ نے ذکر کیا, میں نے تو ذکر ہی نہیں کیا, مجھ سے ذکر سنا کسی نے عمران خان کا, یہ پی ٹی آئی کا ذکر تو آپ بار بار کر رہے ہیں, میں کر رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے, اب 2 سال سے دیکھیں کیا ہوا, ہماری اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 1,20,000 سے تجاوز کر گئی. ہمارے ملک کے اندر میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے انڈیکیٹرز آ گئے, ہمارے جتنے دنیا کے ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے, پچھلے ہفتے پروکٹر اینڈ گیبل پاکستان سے اپنا بزنس کلوز کر کے باہر چلی گئی, ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات دوبارہ بحال ہوئے, ہمارے سعودی عرب کے ساتھ دوبارہ تعلقات بحال ہوئے, ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال ہوئے, ہمارے سینٹرل ایشیا کے ساتھ تعلقات بحال ہوئے, اور ان میں سے کوئی ملک ہمیں منہ نہیں لگاتا تھا. آج مارکہ حق کے بعد اور پچھلے 2 سال کی اسٹیبلٹی کے بعد آج وہ وقت ہے کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا کا سینٹرل کنٹری بن چکا ہے. آپ نے ٹائگر نہیں کہہ دیا, ایشین ٹائگر, جی موسٹ لاجیکل کنیکٹو جو ہے نا پوری دنیا کے اندر, الحمدللہ ہم واپس آ چکے ہیں, ہمیں تو اب ریکگنائز کرتا ہے, وی آر ریکگنائزڈ کنٹری. ایک دبنگ خاتون ہے آپ, بڑی دلیر خاتون ہیں الحمدللہ میڈم, اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اس میں, دبنگ رہے آپ. مجھے آپ یہ بتائیں میڈم, مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک سبزی فروش کے پاس جا کے تو آپ ٹک ٹاک بناتی ہیں, مجھے 10 ایسے ٹریڈرز جو بڑے ٹریڈرز ہیں یا ہول سیلرز ہیں ان کے نام بتائیں یہاں پہ جن پہ آپ نے چھاپا مارا ہے, جن کا کام بند کیا ہے, صرف 10 بتا دیں مجھے. میں بتا دیتی ہوں. اچھا اس میں دیکھیں میرے پہ سب سے زیادہ تنقید یہ ہوتی ہے, بڑے اسٹوروں پہ نہیں جاتی ہیں آپ, الفتح پہ جائیں نا, ان کو چھاپا مارے نا, جلال سانس پہ جائیں نا, آپ کا پتہ لگے آپ کتنے پانی میں. بھائی جلال سانس پر, الفتح پر, امتیاز پہ کون آتا ہے؟ ایک وہ ریڈی لے کر آتا ہے. آپ گئی ہیں؟ میری بات سنو, میں بہت دفعہ گئی ہوں. اچھا نہیں, چھاپا مارنے میڈم, بات سنو ایک منٹ, گروسری کرنے گئی ہوں. ایک آتا ہے وہاں گروسری کرنے, بچے کون آتا ہے؟ جو ساتھ ایک ملازم لے کے آتا ہے, اس نے ٹرالی پکڑی ہوتی ہے, صاحب اور میڈم آگے بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں اٹھا کے ٹرالی میں پھینکو, وہ پھینکتے ہیں, وہ کاؤنٹر پہ پہنچتے ہیں, وہ اسے اپنا کارڈ پکڑاتے ہیں اور وہ گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں بل پے کر کے آ جانا. ان کی میں جا کے قیمتیں پہلے ٹھیک کراؤں, لیکن جو میرا متوسط طبقہ ہے, کم آمدن والا طبقہ ہے, جس کی پورے جس کو روٹی چاہیے, 1 منٹ, آٹا چاہیے, جس کو آلو پیاز ٹماٹر اور گوبھی بینگن سستا چاہیے, اس کو میں اگنور کر دوں, مجھے ادھر جانا چاہیے. پہلی تو یہ عجب ہے رسم یہ چارہ گھروں کی بستی میں, لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے اور غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو, اب یہ شہر کی کتے بھی راج کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, میں آپ کو, اچھا شعر تھا لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں, دوسری جانب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم بڑے سٹورز میں نہیں جاتے. کل میں ادھر گئی ہوں, جو میں آپ کو بتا رہی تھی, یہ برکی روڈ پہ, بیدیاں روڈ پہ, کیا نام تھا وہاں پہ رائزن مارٹ تھا. میں رائزن مارٹ پہ گئی, وہاں پہ ٹماٹر مہنگے بک رہے تھے, وہاں پہ بینگن مہنگے, شملہ مرچ بہت مہنگی مل رہی تھی. ان سے پوچھ کے آئے, ان کا پورا سبزی کا جو ہے نا وہ میں بند کر کے سیل کر کے آئی, اور ان کا باقی بہت ساری پروکٹر اینڈ گیمبل اور بہت ساری چیزوں کا اسٹور تھا. تو پاکستان چھوڑ کے چلی گئی. ایک منٹ, میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر وہ سبزی والا تو میں سیل کر کے آئی, لے کر بھی آئی, ان کا کنڈا اٹھا کر لے کر آئی تاکہ وہ کسی کو بیچ نہ سکے سبزی اور فروٹ بعد میں, اور ان کے سارے ریٹ ریوائز کرائے, ان کو ہیوی جرمانہ کیا ہے, ان سے ایفیڈیوٹ بھروایا رات کو, پھر ان کو دوبارہ آج اجازت دی ہے کہ تم وہاں پہ سبزی بیچ سکتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ تمام جو بڑے بڑے سٹورز ہیں ان کے اندر جا کے میں اور طرح کی چیزیں کرواتی ہوں, ان سے کیا کرواتی ہوں, وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ وہ ایکسپائرڈ چیزیں نہ بیچ رہے ہوں, ایکسپائرڈ مسالے نہ بیچ رہے ہوں, ایڈلٹریٹڈ چیزیں نہ بیچ رہے ہوں, فروزن ایکسپائرڈ چیزیں نہ بیچ رہے ہوں. میں تو فوڈ اتھارٹی کے ساتھ جا کے ایک ایک کا فریزر اٹھا کے چھاپے مار کے چیزیں نکالتی ہوں. ہاں بالکل بتا سکتی ہوں میں آپ کو. ہمارے یہ بھی سنگھ پورہ منڈی میں, راوی منڈی کے اندر ہمارے آڑتی بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے آڑتیوں نے, آڑتی ٹریڈر ہوتا ہے بہت بڑا, کروڑ پتی ہوتا ہے, کیا ہو گیا, اچھا امپورٹر ہوتا ہے. اچھا ہمارے آڑتی جو کہ ٹرک 10 ٹرک لے کر آتے ہیں پر ڈے ایک ایک کموڈٹی کا, انہوں نے جس منڈی میں ٹماٹر مہنگے کیے, میں نے ان کو میں نے فوراً جرمانے بھی کیے, بند بھی کیے, اور میں نے ان سے کہا میں ان کا لائسنس کینسل کروں گی, جون سا آڑتی مہنگی چیز دے گا منڈی کے اندر. دوسری بات, میں گلا منڈی گئی فیصل آباد,
جہاں پہ دالیں امپورٹ ہوتی ہیں. میں نے پنجاب کی کوئی ایسی غلہ منڈی, فروٹ منڈی, سبزی منڈی نہیں جہاں میں خود نہ گئی ہوں. ڈی جی خان سے لے کر ملتان, بہاولپور سے لے کر فیصل آباد, سرگودا سے لے کر, اٹک میں نہیں ہے منڈی. اچھا اس کے بعد میں نے پنجاب رحیم یار خان سے اٹک تک ہے نا, جھوٹ نہیں بولنا. پنجاب تو رحیم, سرگودا, لاہور, گجرانوالہ, سیالکوٹ, راولپنڈی, مری, میں ہر جگہ خود جاتی ہوں. مجھے منڈیوں کا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. ایک ایک آڑتی, ایک ایک ایسوسیشن کے ساتھ میں خود کنیکٹڈ ہوں. آپ بچے میرے دفتر آؤ کسی دن, سارا دن میرے دفتر میں ہماری اسینشل کموڈیٹیز کی ایسوسیشنز کے نمائندے سارا دن بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے ریڈریسل ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری نیگوسیشن چل رہی ہوتی ہیں, سپلائی چین کو مینج کیا جا رہا ہوتا ہے. بیٹا یہ پورا کام ہے جو اس کے پیچھے بڑی جدوجہد ہوتی ہے. پھر یہ چیزیں آتی ہیں اس طرح, اتنا مذاق نہیں ہے. اس میں سب کچھ ہو نہیں گیا, اس میں کوتاہیاں ہیں, اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اور ہم وہ بھی کریں گے. بہت ساری ضرورت ہے, ہم نے شروع کی ہے, ہم وہ بھی کریں گے. کبھی آپ نے شوگر مافیا سے پوچھا ہے فلڈ آنے سے پہلے یہ شوگر کیسے ایکسپورٹ کر دی گئی؟ میری نا ایک جو ٹک ٹاک پہ نا, پھر آپ کہو گے ٹک ٹاک پہ نا یہ شوگر کیوں ایکسپورٹ کر دی؟ بہت نہیں, کوئی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی شوگر. ایکسپورٹ ہو گئی شوگر, نہیں ہوئی. فلڈ آنے سے پہلے شوگر ایکسپورٹ کر دی. نہیں, یہ غلط بیان ہے, میں آپ کو یہ غلط بیان ہے. نا میڈم, فیڈرل اچھا اس کے اوپر نیشنل اسمبلی نے ڈیلیبریشنز کی ہیں, بھائی لوگوں کو امپورٹ ہوئی ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ ایکسپورٹ ہوئی پہلے ایکسپورٹ ہوئی پھر امپورٹ ہوئی. نہیں میری بات سنو, ایشو اس وقت امپورٹ کا, ایکسپورٹ کا. پہلے ایکسپورٹ ہوئی, ہمارا شوگر کا, بات آپ کی صحیح ہے. ہمارا شوگر کا کرشنگ سیزن نومبر میں شروع ہونے جا رہا ہے. شوگر ہمارے پاس ہے, اور شوگر مافیا کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں, ہم نے پچھلے سال رمضان کے اندر, رمضان کیونکہ ہمارا ایک سالانہ پیپر, میں اپنا سالانہ پیپر سمجھتی ہوں رمضان, کہ میری یہ پوری کوشش ہوتی ہے, پہلا رمضان بھی تھا کہ سستا ترین رمضان گزرے. مجھے میری وزیر اعلیٰ کی بھی یہ تنبیہ تھی کہ رمضان کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اینڈ وی میڈ شیور الحمدللہ پنجاب میں 15 سال کا سستا ترین یہ رمضان گیا پچھلا جو ہے, اگلے رمضان کے لیے ابھی سے بالکل گیا. آلو, پیاز, ٹماٹر, ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں تاکہ ہم 15 سال کا سستا ترین رمضان 2025 ہے نا جی, 25 کا جو رمضان تھا, یہ 15 سال کا سستا ترین رمضان تھا. جا کے آپ چیک کر لیں, سوشل میڈیا تھا, ہم نے لائن لے لینا. ہاں جی, کر لیں, لائن لیں, اور کر کے پھر مجھے بتانا بھی ہے. ٹھیک. اچھا, دوسری بات یہ کہ اگلے رمضان کی ابھی سے ہم لوگ تیاری شروع کر, میں تو ابھی سے اگلے رمضان کی جو ہے نا میٹنگ شروع کی ہوئی ہے کہ ہم نے اگلے رمضان کو مینیج کیسے کرنا ہے. پریپیئرڈنس اتنی اچھی ہے کہ آپ یعنی پریمپٹیو میجرز بھی بالکل لیتے ہیں. اچھا, اب بات کیا ہے, فلڈز آئے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاسکو کے گوداموں سے اور دیگر جو جنہوں نے ہولڈنگ کی ہوئی تھی وہاں سے کیوں نہیں چیزیں نکلوائی آپ نے, اور کیا کتنا بفر تھا آپ کے پاس, بفر کتنی دیر کا تھا؟ مطلب جب آپ آئل بھی سٹور کرتے ہیں نا کسی جگہ پہ, کسی پیٹرول پمپ پہ, تو 15 دن کا بفر رکھتے ہیں. آپ کے پاس بفر کتنا تھا؟ میں کموڈیٹیز کی بات کر رہا ہوں, اسینشل کموڈیٹیز کا. وہ گندم ہو, وہ چاول ہو, وہ دیگر کموڈیٹیز ہو. سیلاب کے اندر ہمیں ایک ڈسٹربنس آئی, سب سے پہلی, سب سے بڑی, وہ تھی گندم کی. 12 اگست کو گندم کا ریٹ تھا پنجاب میں کچھ 2400 روپے پر من. 28 اگست تک وہ اچانک یک 4000 پہ چلا گیا. اچھا, وہ ظاہری بات ہے بہت بڑا الارم تھا ہمارے لیے جی. اور جب ہم نے اس کو دیکھا, کیونکہ اس سال حکومت نے گندم نہیں خریدی تھی اور گندم پروکیور بھی نہیں کی تھی, فری مارکیٹ تھی گندم کی. ہم نے دیکھا کہ جو اسٹاکسٹ تھے اور جو فیڈ جن کی کنزمپشن ڈائریکٹ نہیں تھی, گندم اسٹاک ہوئی ہوئی تھی, اسٹاکسٹ نے کیا کیا, سیلاب کی آڑ کے اندر مصنوعی طور پہ اس کی ڈیمانڈ تھی اور سپلائی کھینچ دی, کیپٹلائز کیا اور اس کو قیمت اوپر بڑھائی, اس کا منافع ڈبل کرنے کے لیے. ہم نے کریک ڈاؤن کیا, ہم نے انڈکلیئر گندم کے اسٹاکس جو ہیں واگزار کرائے, ہم نے وہ امپاؤنڈ کیے ہوئے, ہم نے اس کے بعد فلور ملوں کو بلایا, ہم نے ان سے کہا کہ کسی صورت نہ روٹی مہنگی ہوگی نہ آٹا مہنگا ہوگا. گندم جنہوں نے اسٹاک, بفر کتنا تھا آپ کے پاس, کتنے دن کا بفر تھا ہمارے پاس تو مارچ تک کا بفر ہے گندم کا. مارچ تو پھر بھی اوپر چلے گی گندم کی پرائس. نہیں تو ہم نے واپس کر کے دیے گندم کی پرائس. پتا تو کریں, 1810 روپے کا 20 کلو کا آٹے کا تھیلا, 905 روپے کا 10 کلو کا آٹے کا تھیلا, 3000 روپے ہماری جو گندم بک رہی ہے اس وقت پنجاب کے اندر, 3000 3100 3150 پہ گندم بک رہی ہے. سب کچھ واپس لا کے دیا بھائی, 14 روپے کی روٹی مل رہی ہے. کیا کر رہے ہیں, کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اور اس کو مینج کرنے کے لیے, اس کو میک شور کرنے کے لیے ہر طرح کا, ہر سطح کا کریک ڈاؤن کیا گیا. اچھا, اب یہ پوچھتے نا, آپ بڑے لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالتے. گندم بیٹا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, گندم اسٹور کی ہوئی تھی ملٹی نیشنل کمپنیز نے, بڑی بڑی فیڈ ملوں نے, کارپوریٹ سیکٹر نے, پرائیویٹ سیکٹر نے. ہم نے ان سب کو کریک ڈاؤن کیا, ہم نے ان سب کی گندم امپاؤنڈ کی. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا نا کہ یہ جو ریٹیلر ہے اس ریٹیلر کو میں نے پکڑ کے یہ کر دیا. میں جب ان کی تصویریں دکھاتی ہوں تو ان کے فیس بلر کر کے دکھاتی ہوں, ٹھیک ہے, اس لیے نہ میں کسی سبزی فروش کا نام لیتی ہوں اور نہ ہی میں کسی اور کا نام لوں گی.